ایک بات اور عرض کرتا ہوں، بعض لوگ مخلوق کے سامنے گناہ سے بچتے ہیں. دو چار دوست بیٹھے ہوں تو وہاں اس کے سامنے گناہ سے بچتے ہیں یا نہیں بتاؤ؟ کیوں؟ کہ اس مخلوق میں ذلیل ہو جاؤں گا یا یہ مخلوق مجھ سے انتقام لے سکتی ہے. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ جس خلوت و تنہائی میں انسان گناہ کرتا ہے اس وقت خدا اس کے ساتھ ہے یا نہیں؟ تو مخلوق زیادہ طاقتور ہے یا خالق زیادہ طاقتور ہے؟ تو بڑی طاقت کے سامنے تو گناہ کرتے خوف نہ لگا اور مخلوق کے در سے گناہ چھوڑ رہا ہے. آپ سوچو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جہاں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اتنی عظیم الشان طاقت آپ کے حجروں کمروں میں ہے، کوٹھریوں میں ہے، کوٹھریوں میں. لیکن انسان کی فطرت دیکھیے کہ چند انسان اس کو دیکھ رہے ہوں تو وہاں گناہ سے بچتا ہے اور پھر گناہ کے لیے تنہائی تلاش کرتا ہے، راستے بند کرتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے. لیکن وہ ذات پاک جو مخلوق سے بے شمار گنا عظیم الشان و عظیم القدرت ہے، وہ وہی ساتھ میں ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. بندروں سے ڈر گیا اور شیر سے نہ ڈرا. اس ظالم سیاح کا ڈاکٹر جمعہ کو دکھلانا چاہیے. ایسا بے وقوف سیاح جو جنگل میں بندروں سے ڈر رہا ہو اور لومڑیوں سے ڈر رہا ہو مگر شیر کے سامنے سینہ تانے ہوئے، کیا ہوگا اس کا حال؟ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑوں صلاۃ و سلام نازل ہو. ایسی پیاری دعا سکھا دی، یوں کہو اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم. پڑھیے اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم. اے اللہ ہم کو ذلیل نہ فرما، کیونکہ جس کوٹھری میں ہم گناہ کر رہے تھے وہاں آپ بھی موجود تھے، آپ ہمارے سارے عیب کو جانتے ہیں. اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم. اے خدا ہم کو رسوا نہ کرنا، مخلوق سے تو ہم چھپ گئے لیکن آپ اس وقت بھی تھے جب ہم گناہ کر رہے تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھا رہے ہیں. قربان جائیے کیا پیاری دعا ہے. اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم. پس تحقیق کہ آپ خوب جانتے ہیں جو ہم تنہائیوں میں، خلوتوں میں، کوٹھریوں میں، حجروں میں چھپ چھپ کے جو گناہ کرتے ہیں، اے خدا آپ وہیں ہوتے ہیں اور آپ اپنی قدرت قاہرہ کے ساتھ اور اپنی چشم کے آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں. لیکن آپ کا کمال حلم و کرم ہے کہ آپ جلدی بدلہ نہیں لیتے، موقع دیتے ہیں کہ شاید اب توبہ کر لے، شاید اب توبہ کر لے. ولا تشقنی بمعصیتک، اور اپنی نافرمانی سے. ہاں اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم ولا تعذبنی فإنک علی قادر. اور آپ مجھ کو عذاب سے بچائیے کیونکہ آپ مجھ پر پوری طاقت رکھتے ہیں. جو چاہے کر دیں، چاہے تو دم میں کینسر پیدا کر دیں، چاہے تو گردے بیکار کر دیں، چاہے تو موٹروں سے ایکسیڈنٹ کرا دیں، چاہے تو فالج گرا دیں. اتنی بیماریاں پیدا کر دیں کہ اس کی چیخ سے پورا اسپتال لرز جائے. میں نے بنگلہ دیش کے اسپتال میں دیکھا، اس کا پیشاب بند تھا، گردے میں درد تھا، اتنا زور سے چلا رہا تھا کہ ہاسپٹل کے حدود سے دور دور تک آواز جا رہی. اے خدا ہم سب کو بچا اور ہم پر ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہم پر عذاب نازل نہ ہو. یہ دعائیں سیکھ لیجئے، پوچھ لیجئے اگر اس وقت. اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی کتابچی، ڈائری ساتھ رکھو، ایک قلم رکھو ساتھ. یہ طریقہ طالب علموں کا ہے. اب کوئی دعا ہے اب فوراً نکالا اور نوٹ کر لیا. یہ بزرگوں کا طریقہ ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جا رہا تھا حقیق الامت کے ساتھ خانقاہ سے گھر تک. راستے میں حقیق الامت نے کاغذ نکالا اور پنسل نکالی. معلوم ہوا یہ طریقہ اللہ والوں کا چلا آ رہا ہے. ہمارے آپ کے پردادا آخر ان کے طریقے کو ہم کیوں نہیں سیکھتے؟ ایک پنسل، ایک کاغذ ہم بھی ساتھ رکھے. حضرت نے پنسل نکالا، کاغذ سے کچھ کاغذ پر لکھا اور پھر اس کو جیب میں ڈال دیا اور فرمایا مفتی شفیع صاحب میں نے کیا کیا؟ فرمایا حضرت آپ نے کیا کیا؟ یہ کیا کہ پنسل نکال کر کاغذ پر کچھ لکھا اور جیب میں رکھ لیا. فرمایا کہ دیکھو ایک بات کی یاد آ رہی تھی کہ بھول نہ جاؤں، دل اس میں پھنس گیا تھا. اب دل کا بوجھ میں نے کاغذ پر رکھ دیا اور دل کو میں نے اللہ کے لیے خالی کر دیا. دل کو میں نے اللہ کے لیے خالی کر دیا. تو دوستو ایک کاغذ چھوٹی سی ڈائری 2 روپے کی ملتی ہے. اگر آج آپ اس وقت جس ہوتی تو آپ جلدی سے یہ دعا نوٹ کر لیتے یا نہیں؟ بولو.
طالب علم استاد کی حیثیت ہوتی ہے، جو واز کہتا ہے اس کی حیثیت استاد کی ہوتی ہے، وہاں جلدی سے اپنا نوٹ کر لو. اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم، اے اللہ آپ مجھے ذلیل نہ فرمانا کیونکہ آپ میرے گناہوں سے باخبر ہیں. مخلوق سے تو چھپ گئے مگر اے میرے خالق آپ سے ہم کہاں چھپ سکتے ہیں، کہاں چھپ سکتے ہیں. ہمارے چینل اللہ والوں کی صحبت کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ. ولا تعذبنی فإنک علی قادر، اور ہمیں عذاب نہ دیجیے کہ آپ کو ہم پر پوری قدرت ہے، جو چاہے سو کر دیں. آپ بتاؤ، زمین پھاڑ دیں اور دھسا دیں، ہے اللہ کو قدرت یا نہیں؟ دوستو، جرت کرنے والا، نافرمانی پر جرت کرنے والا، اس کی عقل پر عذاب ہے، قہر ہے، شیطان کا نشہ اس پر ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، الشراب قہر چوں مستی دئی، اے خدا جس کو آپ اپنے قہر اور عذاب کی مستی دیتے ہیں، نیستہارا صورت ہستی دہد، تو فانی ان مٹی کی شکلوں میں اس کو پتہ نہیں کیا نظر آتا. نیستہارا صورت ہستی دہد، مردے یہی لاشیں، جو لاشیں ہیں، مگر انہی کے اندر اس کو پاگل ہو جاتا ہے دیکھ. کیوں دیکھا؟ اسی لیے دیکھنا ہی حرام ہے. دیکھنا ہی اسی لیے حرام ہے کہ تاکہ تم پاگل نہ ہو جاؤ. صورتوں کو حسن دینے والے نے حکم دیا ہے کہ میں نے ان کو ایسا 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 جمال اور صورت دی ہے کہ خبردار دیکھنا مت ورنہ عقل تمہاری خراب ہو جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کا جس پر عذاب ہوتا ہے یہ قہر الہی کی علامت ہے کہ فانی چیزوں سے دل لگا بیٹھے. اور ایک بات حقیل امت کی یاد آ گئی، بار بار کہتا ہوں، جس شخص کو اپنے گناہ پر پریشانی اور ندامت نہ ہو تو سمجھ لو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہے. جیسا کہ ابلیس کو آج تک شرمندگی نہیں ہے. بتاؤ بھائی، ابلیس کو ندامت ہے؟ اس ظالم کو ندامت کہاں ہے؟ آج تک اس کو شرمندگی نہیں ہے. لہذا گناہوں پر پریشانی کا ہونا یہ علامت اچھی ہے. بزرگوں نے فرمایا کہ جو انسان کو زہر پیٹ میں جائے اور قے ہو جائے تو سمجھ لو اچھا ہو جائے گا. تو گناہ کر کے دل میں پریشانی ہو جائے اور رونے لگے تو سمجھ لو اس نے قے کر دیا. آج توبہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے رونے لگے. تو دوستو، یہ مناجات مقبول جو ملتی ہے یہاں بھی دستیاب ہے کتب خانے مظہری سے. اس میں 7 منزلیں ہیں. ہر روز کی دعا پڑھ لیں تو یہ ساری دعائیں آ جائیں گی. 5 منٹ 10 منٹ لگیں گے. ایک منزل روزانہ پڑھ لیجئے. مناجات میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ 7 منزل روزانہ پڑھتے اور سب زبانی یاد. ہم آپ ایک منزل بھی اگر پڑھ لیں تو بڑی چیز. آپ انشاءاللہ روزانہ ایک منزل پڑھیں، سب دعائیں یاد ہو جائیں گی. 1 سال 6 مہینے جب پڑھو گے تو خود بخود بغیر ارادہ، اگر ارادہ نہیں کرو کہ ہم یاد نہیں کریں گے، لیکن آپ 6 مہینے پڑھ کے دیکھیے سب دعائیں یاد ہو جائیں گی. قرآن شریف کی دعائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمودہ دعا، اس کا معمول بنا لو. جو شیخ نے ذکر بتایا اس پر عمل کریں اور ایک پارہ تلاوت کر لیں. آدھا پارہ صحیح جتنا ہو سکے، ورنہ 10 آیت تو تلاوت کر لیں ورنہ قیامت کے دن مواخذہ ہوگا کہ اللہ فرمائیں گے تم نے میرا کلام پڑھ کر طاق میں رکھ دیا تھا. کم سے کم 10 آیت تو پڑھ لو بھائی. 1 منٹ کا کام ہے، 2-3 منٹ. لیکن اللہ والوں کا کام یہ نہیں ہے. آدھا پارہ پڑھو بھائی، 1 پارہ پڑھو، 1 پارہ تلاوت قرآن شریف. آپ ایک منزل مناجات مقبول اور جو شیخ نے بتایا ہے وہ انشاءاللہ محروم نہیں رہے گا. اتنا دل میں نور آ جائے گا کہ گناہ کرنے کی اس میں ہمت ہی نہیں رہے گی. آپ بتلائیے، ایک صاحب نے ایک مہمان سے کہا اس کمرے میں سو جائیے. اس کمرے میں شیر کا بچہ منہ ادھر کیے ہوئے کونے میں بندھا ہوا تھا زنجیر میں، لیکن اتنا فاصلہ تھا کہ شیر اس کو کھا نہیں سکتا تھا. دور بچھایا اور زنجیر، لوہے کی زنجیر میں شیر کو باندھا ہوا تھا. رات کو اس کو پیشاب لگا، پیخانہ اور باہر لیٹرین. اب جو اس نے دیکھا تو شیر کا منہ اس کی طرف تھا. شیر کی آنکھیں اندھیری رات میں لال انگارہ معلوم ہوتی، سرخ انگارہ. بس اس نے جو دیکھا اور ٹارچ بھی تھی، ٹارچ کو بھی جلا کے دیکھا تو پورا شیر. لیٹرین جانے کی ضرورت نہیں ہوئی. جو ایکسپورٹ کرنا تھا وہ وہیں چادر پر سب کچھ نکل گیا، لیکن بھاگا، ہکتا ہوا بھاگا
اور پھر رات بھر نہیں سویا وہاں، اور صبح میزبان سے لڑائی کی کہ تم نے تو میرا ہارٹ فیل کر دیا ہوتا. اس نے کہا ارے یار میں نے تو مذاقن کیا تھا. کہا ایسا مذاق شرعن حرام ہے، ایسا مذاق شرعن حرام ہے جس سے مسلمان کا اذیت پہنچے، گھبرا جائے، خدا خواستہ ہارٹ ہی فیل ہو جاتا. لیکن مذاقیہ لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں. دیکھ لو پیخانہ نکال لیا، یہ کوئی مذاق ہے؟ ایسا مذاق جس سے پیخانہ آدمی نکال لے کسی کا. لیکن مجھے یہ مثال یہ بتانی ہے کہ ایک شیر کے ڈر سے یہ حال ہو گیا، مگر شیر کے پیدا کرنے والے سے جو نہیں ڈرتا. مجھے رونا ہے اپنے اوپر بھی، آپ ان سب دوستوں پر جو اللہ سے نہیں ڈرتے. مگر جلدی توبہ کر لیجیے، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر. حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے یہ، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر. وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. جلدی سنبھل جاؤ دوست، پتہ نہیں کب بلا لے اللہ. یہ نہ سوچو کل توبہ کریں گے پرسوں، اس سے پہلے بھی موت آ سکتی ہے. نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سے میری عظمتوں کے بعد اور میری پہچان مخلوقات میں غور کرو. میری پرورش و ربوبیت میں آسمانوں زمینوں سورج اور چاند پہاڑوں سمندروں میں غور کرو کہ میں کتنا بڑا عظیم و شان ہوں. یہی ہمارے اللہ ہونے کی دلیل ہے. میری مخلوق میں فکر کرو. حکیم امت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فکر کرنے کو مخلوق کا لفظ نازل کیا اور فکر کرنے کے لیے اپنا نام نازل کیا. جس کو رون اللہ نازل کیا، یہ تفکرون فی خلق السماوات نازل فرمایا. تو اس سے فرماتے ہیں کہ امت مسائل السلوک قرآن پاک کی تفسیر بیان القرآن کے حاشیے میں حکیم امت فرماتے ہیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ برائے ذکر ہے، مخلوق برائے فکر ہے. اللہ برائے ذکر ہے یذکرون اللہ، اور مخلوق برائے فکر ہے. فکر برائے مخلوق اور ذکر برائے خالق. فکر برائے مخلوق، ذکر برائے خالق. کیا علوم ہے ہمارے ان بزرگوں. اور فکر سے کیوں منع کیا؟ اس کی علت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. فائے تعلیلیہ ہے فإنکم لا تفکروا فی اللہ، اللہ کے ذات میں مت سوچو کیوں کیسے ہیں. فإنکم یہ فائے تعلیلیہ ہے، پس تحقیق کہ تم چونکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنی عقل کے ڈبیا میں اور عقل کے برتن میں نہیں لا سکتے ہو. عقل تمہاری محدود، اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود. غیر محدود کو محدود میں کیسے لا سکتے ہو جبکہ محدود اپنے بڑے محدود کو اندر نہیں لا سکتا. گلاس سراہی کو اپنے اندر نہیں لا سکتا، سراہی اپنے اندر مٹکے کو نہیں لا سکتی، مٹکا اپنے اندر حوض کو نہیں لا سکتا، حوض اپنے اندر دریا کو نہیں لا سکتا، دریا اپنے اندر سمندر کو نہیں لا سکتا. جبکہ سب محدود ہیں. یہ جب چھوٹے محدود بڑے محدود کو نہیں لا سکتے اپنے اندر، تو خدا تعالیٰ تو غیر محدود ہے. ہم محدودوں کے اندر کیسے آ سکتے ہیں؟ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، جج اکبر الہ آبادی نے، کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے. تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ دل میں، اہل اللہ کے دل میں آ جاتے ہیں، دل میں نظر دے دیتے ہیں. وہ اپنے قلب کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھتا ہے.